اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین ہزاروں درود و ہزاروں سلام بارگاہ محمد علیہ السلام۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں پیش کرنے کے بعد حضرات محترم، ربیع الثانی کا یہ مبارک مہینہ جس میں اس ماہ کو بڑی 11ویں شریف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس میں حضور غوث الثقلین قندیل نورانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی حضور السیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے، آپ کا وصال مبارک ہے۔ تو اس حوالے سے دو چار باتیں آج جتنا مختصر سا وقت ہوتا ہے جمعہ شریف میں اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سندھ کے دل سے ممنون و مشکور ہوں طیبہ اسلامک سینٹر کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد یونس قادری صاحب کا، اللہ رب العزت نے صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ابتدائیہ جملے اکثر اپنی گفتگو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ایمان کا مرکز، ہمارے ایمان کا محور، ہمارے ایمان کی فاؤنڈیشن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور اس حوالے سے جس کسی کی بھی وہ چاہے شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، ہم ہر اس چیز کا، ہر اس شخص کا ادب و احترام کرتے ہیں چونکہ اس کا تعلق اور اس کی نسبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ اسی لیے ہم آقا علیہ السلام کے اصحاب کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا
ادب و احترام کرتے ہیں اس لیے کہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. ہم اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرتے ہیں کہ میرے نبی کی آل پاک ہے. ازواج مطہرات کا احترام کرتے ہیں، ام المومنین ہیں اس لیے کہ میرے نبی کی ازواج مطہرات ہیں. اور اولیاء اللہ کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی کے سچے اور پکے غلام ہیں. اور یہ تو شخصیات ہیں جن کا تعلق اور نسبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی. ہم ہر اس چیز کا ادب کرتے ہیں، ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں جس چیز کی نسبت اور تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو. ہم اس گدھے کو بھی گدھا مبارک کہتے ہیں جس کے اوپر آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ سواری کی. اس حد تک ہم اس چیز کا احترام کرتے ہیں جس کا تعلق اور جس کی نسبت نبی کریم. ہم مدینہ شریف کی اس مٹی کو بھی خاک شفا کہتے ہیں جس نے ایک مرتبہ حضور کے قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل کر لی. اس لیے ہر اس شخص کا احترام، ہر اس رشتے کا احترام، ہر اس چیز کا احترام جس کی نسبت اور جس کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. اور یہ جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا ادب و احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مصطفیٰ کے نالین پاک کے توسل سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کی برکت سے میں نے ان نیک بندوں کا وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ساری کائنات کے عوام الناس اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچتے جس مرتبے تک مصطفیٰ کی امت کا ولی پہنچتا ہے. اور مصطفیٰ کی امت کا ولی اس مقام تک نہیں پہنچتا جس مقام تک مصطفیٰ کی امت کے ابدال پہنچتے ہیں. اور ابدال اس مقام تک نہیں پہنچتا جس مقام تک کتب پہنچتا ہے. اور کتب اس مقام تک نہیں پہنچتا جس مقام تک مقام غوثیت میں رہنے والے پہنچتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر غوث العظم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے آنے والا شخص کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک حضرت شیخ عبد القادر کی غلامی کا ادام منصب ولایت پہ پہنچنے کے لیے. وہ کیا کسی نے بڑی خوبصورت بات کی. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، غوث العظم در میں آنے اولیاء غوث العظم در میں آنے اولیاء چون محمد در میں آنے انبیاء. نبیوں کی جماعت میں جس طرح روشن وداعین الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا، جیسے نبیوں کے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے ہوئے آفتاب بن کر چمک رہے ہیں، اس طرح تمام ولیوں کے اندر حضور غوث العظم جو ہے وہ چمک رہے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ قادمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ. حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ولی ہیں ان کی گردن پر میں عبد القادر کا قدم ہے ان کی گردن. یعنی کہ ولی بننے کے لیے قیامت تک کے لیے یہ شرط ہے کہ ولایت حضور سیدنا غوث اعظم کا اقرار کرنا پڑے. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام اور مرتبے ایسے نہیں ملتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے یہ لوگ اور یہ ولایت کا سلسلہ جو ہے یہ فیضان رسالت ہے. آقا علیہ السلام کی رسالت کا فیض، چونکہ نبی تو حضور کے بعد آنا کوئی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا دروازہ آقا علیہ السلام کے اوپر بند ہو گیا ہے، لیکن اس فیض کو
نبوت اور رسالت کے اس فیض کو قیامت تک کے لیے بطریق ولایت اللہ رب العزت نے قائم کر دیا کہ قیامت تک اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہیں گے جو آقا کا فیض آقا کی امت کے درمیان قیامت تک کے لیے آنے والوں کے دلوں میں روشن کرتے رہیں۔ اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن مسیب سے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تیری اور میری ملاقات جنت کے بازار کے اندر اللہ رب العزت۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جنت کے اندر بھی بازار ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے جمعہ کا دن دنیا میں ہوتا ہے نا، اسی طرح کا دن قیامت میں اللہ رب العزت فرمائے گا، اور قیامت کے اس دن میں اللہ رب العزت لوگوں کو فرمائے گا کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں نا، چند لوگ جو جنتی لوگ ہیں، ان میں سے جو چند لوگ ہیں، اللہ رب العزت انہیں فرمائے گا کہ باقی لوگوں کو الگ کر دو اور انہیں میرے سامنے بٹھا دو۔ اور اس بازار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو، نیک بندوں کو سامنے بٹھا کے اللہ رب العزت بغیر کسی پردے کے اپنا جلوہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی جنت میں اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائے گا؟ آقا نے فرمایا کہ جیسے دن کی روشنی میں سورج چمک رہا ہو اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، تو سورج کے نکلنے میں اور 14ویں رات کے چاند کے چمکنے میں تم کسی قسم کا شک محسوس کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی شک محسوس نہیں کرتے کہ سورج بھی دن کو چمک رہا ہوتا ہے اور 14ویں رات کا چاند بھی رات کو چمک رہا ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جیسے سورج کے چمکنے میں کوئی شک نہیں، چاند 14ویں رات کے دمکنے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح اللہ کے جلوے اور دیدار میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت اس طرح اپنا جلوہ عطا فرمائے۔ اور آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں ہوگا کیا کہ جب اللہ کا دیدار کر کے اللہ کا جلوہ دیکھ کے ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے جنت میں، جو اللہ رب العزت نے گھر اور محلات عطا کیے ہوں گے، جب اپنے گھروں میں لوٹیں گے تو ہماری بیویاں جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کے کہیں گی کہ تم ویسے تو نہیں جیسے گھر سے نکل کے گئے تھے، تمہاری تو شکلیں بھی بدل گئی ہیں، تمہارے اوپر وہ بات نظر نہیں آ رہی جو پہلے تھی، جب گھر سے نکلے تھے تو اور طرح کی شکلیں تھیں، اب جب واپس آئے ہو تو تمہاری شکلیں اور طرح کی ہیں، مطلب کہ نور علی نور ہو گئی ہیں، تمہارے چہرے پہلے سے زیادہ دمک رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ لوگ اپنی بیویوں کو کہیں گے کہ ہم اسی چیز کے حقدار تھے، ہم اللہ کا جلوہ دیکھ کر آئے ہیں، اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، اللہ کے دیدار اور جلوے کے صدقے سے اللہ نے ہمارے چہروں کے اوپر رونق کو بڑھا دیا۔ یعنی کہ محلات میں آ کے دیکھیں گی کہ اللہ کے ولیوں کے جو چہرے ہیں وہ قیامت اور جنت کے اندر بھی چمک دمک رہے ہیں۔ اور جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کے ولیوں کے اوپر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کسی قسم کا کوئی غم نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے اور اللہ رب العزت پورے جلال پہ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی اس دن شان کیا ہوگی، کیا شان ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں لا یخافون
اذا اخاف الناس، اس دن جب لوگ ڈر رہے ہوں گے وہاں عبد القادر کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ جب لوگ ڈر رہے ہوں گے وہاں پہ حضور سیدنا شیخ الکل شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ جرمٹ میں اپنے مریدوں کو لے کے جنت کے اندر جا رہے ہوں گے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا يَحْزَنَ النَّاسِ، کہ جب لوگ غمگین ہوں گے اس دن قیامت کے دن میرے بندوں کے چہرے کے اوپر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ لوگ غم زدہ ہو کر بیٹھے ہوں گے، ایک طرف ایک جماعت بیٹھی ہوگی جسے کوئی غم نہیں ہوگا، جسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے کہ اس جماعت کے اندر حضرت سری ستی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک موجود ہے، حضرت داؤد طائی موجود ہے، حضرت بشر حافی موجود ہے، حضرت مجدد الفسانی موجود ہے، حضرت شیر ربانی موجود ہے، تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی موجود ہے، وہاں پہ حضور غوث الثقلین موجود ہے، وہاں پہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی ذات بابرکات موجود ہے۔ سارے اولیاء اللہ قیامت کے دن جب لوگ خوف میں ہوں گے، جب لوگ غم میں ہوں گے، یہ اپنے غلاموں اور مریدوں کے جھرمٹ میں وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ غلام اور خصوصاً حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم قدس سرہ العزیز، آپ کو وہ مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور غوث پاک کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ آپ عربی النسل نہیں تھے، عربی نہیں تھے، آپ ایرانی تھے، اور ایران کا ایک شہر ہے گیلان، چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی تو گاف کی جگہ پہ پھر جیم بولتے ہیں، جیلان اور جیلانی کہہ دیتے ہیں۔ اصل میں یہ ایران کا ایک شہر ہے جس کو گیلان کہتے ہیں۔ گیلان کے اندر حضور سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارک ہوتی ہے، اور جب آپ اپنے مراتب کو طے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ عبد القادر اے میرے بیٹے بغداد کی طرف جاؤ اور بغداد میں جا کے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دو۔ اب یہ بات حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عربی نہیں ہوں، میں تو اجمی ہوں اور میری زبان عربی نہیں ہے، تو میں بغداد میں جا کے چونکہ زبان کا مسئلہ ہے میں کیسے جا کے ان کو تبلیغ دین کروں گا اور کس طرح ان کو میں موٹیویٹ کروں گا دین اسلام کی طرف اور تصوف کی طرف، طریقت کی طرف، فقہ کی طرف، اور جتنے بھی علوم ہیں میں کیسے کنورٹ کروں گا ان کے سامنے، چونکہ ان کی زبان عربی ہے میری زبان عربی نہیں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے یہ عرض کرنے کی دیر تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈال دیا۔ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن تھوک مبارک میرے منہ کے اندر ڈالا، اور جب آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا تو پھر حضرت مولا علی مشکل کشا حضور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ آگے تشریف لائے، آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ لعاب جب میرے منہ میں ڈالا گیا اللہ رب العزت نے میرا سینہ کھول دیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ وہ سینہ کھولنے کی دعا کرتے رہے، مصطفیٰ کا لعاب دہن میرے منہ میں آنے کی دیر تھی کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، وہ انوار و تجلیات، وہ علوم کا مرکز اللہ نے میرے سینے میں ڈال دیا جو اس سے پہلے میرے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کی کہ
آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن اپنا میرے منہ میں ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے عبد القادر، بے شک لعاب دہن ہے، لیکن لعاب دہن تیرے منہ میں ڈالنے کے عمل میں بھی میں مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضور نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، میں نے 6 مرتبہ اس لیے ڈالا ہے کہ کہیں برابری میں مجھ سے حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یعنی کہ حضور کے ادب کا اس قدر خیال کیا ہے کہ لعاب دہن ڈالتے ہوئے بھی تعداد جو ہے، تعداد کے اندر بھی مصطفیٰ کی برابری نہیں۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو خصوصی طور پر فیض ملا، یہ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کا فیض ملا۔ حضور مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لعاب دہن کا فیض ملا کہ بغداد کے شہر میں جب آپ خطبہ دیتے، آپ کتابوں کے اندر پڑھیں، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو پڑھیں کہ صرف کرامات ہی نہیں، ڈوبی ہوئی بیڑیاں ترانے کی بات نہیں، آپ درس قرآن و حدیث دیا کرتے تھے، اور جب آپ درس دیتے تو ایک وقت میں 70 لوگوں کے جنازے وہاں سے اٹھا کرتے، اتنی جلالیت کے ساتھ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ کے خطبہ میں، آپ کے درس قرآن و حدیث میں اس وقت کے علماء فرماتے ہیں کہ 70 ہزار اور 1 لاکھ کے قریب ہفتے میں 3 دن آپ خطاب فرمایا کرتے تھے، اور ہفتے کے 3 دن تقریباً لاکھ کے قریب مجمع ہوا کرتا تھا، ان میں سے 400 کے قریب جید علماء اور اس وقت کے کتب اور ابدال جو ہیں حضور غوث الاعظم کی مجلس میں آ کے بیٹھے ہوتے تھے اور آ کے فیض حاصل کرتے تھے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو حضور غوث پاک نے فرمایا نا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید، اگر تو گناہگار ہے تو کیا ہوا، اگر تو ناقص ہے تو کیا ہوا، اگر تیرے اعمال زیادہ اچھے نہیں تو کیا ہوا، اگر تو ناقص ہے، تیرا پیر اور تیرا شیخ، میں عبد القادر تو مکمل ہوں، اللہ نے مجھے کامل بنایا ہے، میرے صدقے سے تجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ جو بغداد کی گلیوں میں میرے آستانے کے سامنے سے گزر جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، عبد القادر اسے بھی پکڑ کے جنت میں لے کر جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے ہی بات تو نہیں، جذباتی بات تو نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، مسرد امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگوں میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں کو اولیاء کے سلسلے سمجھ میں نہیں آتے، یہ طریقت کی چین سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا سلسلے ہیں طریقت کے، یہ بیعت کے کیا سلسلے ہیں، وہ بیعت کے سلسلہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو 70,000 ہیں بغیر حساب و کتاب کے جو بخشے جائیں گے، جو جنت میں جائیں گے، یہ تو اور لوگ ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جنت میں جائے۔ یہ اولیاء کے بیعت کے سلسلے ہیں، طریقت کے سلسلے ہیں کہ 70,000 جو ہیں، ان 70,000 میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے ساتھ 70,000 کو بخشوا کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے کر جائے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بغیر حساب و کتاب کے الفاظ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے وہ جو اولیاء ہیں، جو امام سلسلہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو امام سلسلہ ہے، جو اولیاء اللہ میں سے ایک شخص جو ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، بخشے جائیں گے،
آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا جن کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہوگا. حضور سیدنا داتا علی حجویری ہوں گے, حضور سیدنا خواجہ اجمیری ہوں گے, تاجدار گورڑا ہوں گے, جناب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہوں گے, مجدد الفسانی ہوں گے, حضور غوث الاعظم شہنشاہ بغداد ہوں گے. آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور جب تک اپنے 70,000 پورے نہ ہو جائیں وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے اور اپنے 70,000 کو جنت کے اندر داخل کرنے کے بعد سب سے آخر میں وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ, اور ان کی ایک نظر اٹھتی ہے تو پھر بندے کے نصیب بدل جاتے ہیں. اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے نہیں چاہیے پتہ ہے اس کا اللہ سبحان اللہ. جنت درخت لگ جاتا ہے ایک بار آخیا 90 نیکیاں ملدیاں نے تے جو کئی بندہ قسم پا لے جو مرضی ہو جائے نا بھئی اسا سبحان اللہ نہیں آ سبحان اللہ کو نالے مسجد کی خدمت کرو نالے میرے نبی دے غلاماں دی بارگاہ چ اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماؤ کہ میں ورجینیا تو آؤں تسی یہ بروکلین تو آ کے قبلہ قاری صاحب میں ورجینیا سے آتا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے. آپ یہاں بروکلین کے قرب و جوار سے آتے ہیں اور آ کے آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں بلند آواز سے سبحان اللہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء اللہ کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جن کی ایک نگاہ اٹھ جائے اللہ رب العزت 70,000 کی بخشش فرما دیتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. ذرا کہہ لیجیے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. کیوں نہیں پڑھ دے بھائی, پڑھو ذرا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے آنے والے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ہر ایک کی گردن کے اوپر عبد القادر کا قدم مبارک ہے. سبحان اللہ. وہ مقام و مرتبہ حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں. یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کرامات کی بات نہیں کہ صرف کرامتیں بیان کریں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. محدث ابن جوزی کا نام سنا ہے آپ نے کہ نہیں؟ یعنی کہ علماء میں اور آئمہ حدیث اور تفسیر میں ان کا بہت بڑا نام ہے محدث ابن جوزی کا. اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم مسر ہوئے ہیں, ایک وقت میں ہوئے دونوں. محدث ابن جوزی آپ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں موجود ہیں اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر بیان کی. سبحان اللہ. آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر بیان کی. محدث ابن جوزی کے جو شاگرد تھے نا, جو ان کے خادم تھے, وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ ان سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو قرآن پاک کی اس تفسیر کا علم تھا؟ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہاں علم تھا. جب یہ بات کی تو حضور غوث پاک نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس تفسیر کا آپ کو علم تھا؟ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے علم تھا. پھر حضور غوث الاعظم نے اسی آیت پاک کی تیسری تفسیر بیان کی. پھر آپ کا شاگرد کہتا ہے کہ اس تفسیر کا بھی آپ کو علم تھا؟ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے علم تھا. الغرض جب 13 مرتبہ مختلف طریقے سے ایک ہی آیت کی تفسیر
حضور غوث الاعظم نے بیان کی، تو آپ کا وہ شاگرد محدث ابن جوزی کا عرض کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو 13ویں تفسیر ایک ہی آیت کی حضور غوث پاک نے بیان کی، آپ کو اس کا علم تھا؟ تو فرماتے ہیں ہاں مجھے علم تھا۔ 13ویں تفسیر تک محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ مجھے علم تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مجلس میں قرآن پاک کی ایک آیت کی 40 مرتبہ تفسیر بیان کی اور اس کے مختلف مطالب و معانی بیان کر کے 40 تفاسیر بیان کر کے آپ فرماتے ہیں یہ تو بات تھی کال کی، آؤ اب حال کے اوپر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ تو کال کی باتیں تھی، شریعت کی باتیں تھیں، آؤ اب حال کی طرف آتے ہیں، طریقت کی طرف آتے ہیں، طریقت کے اوپر اس کے احوال بیان کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی اس آیت کی 40 تفاسیر بیان کر کے جب اس کی روحانی تفسیر بیان کی، حضرت محدث ابن جوزی نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا اور ان کے اوپر وجد طاری ہو گیا اور مجلس میں بے ہوش ہو کر وہاں پہ گئے۔ یہ حضور سیدنا غوث الاعظم کا علمی مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے علم کے اس مقام پر آپ کو فائز فرمایا تھا اور آپ کو درجہ عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے سکالر اور دین کی مختلف جہاد جو ہے علوم کی، وہ کوئی فقہ کے لیے حضور غوث پاک کے پاس آ رہا ہے، کوئی شریعت کے لیے آ رہا ہے، کوئی علم بلاغت کے لیے آ رہا ہے، کوئی علم صرف کے لیے آ رہا ہے، علم نحو کے لیے آ رہا ہے، علم حدیث کے لیے آ رہا ہے، علم تفسیر کے لیے آ رہا ہے، سائنسی علوم کے لیے آ رہا ہے۔ جس علم کی کسی کو تشنگی ہوتی وہ حضور غوث الاعظم کی مجلس میں آ کے بیٹھتا، آپ ہر ایک کے آنے والے کی طلب کے مطابق اس کو عطا کر کے وہاں سے بھیجا جاتا اور اس کی علمی ذوق کو آپ پورا کر کے وہاں سے بھیجتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ لوگوں میں خدا ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جو زمین تمہیں نظر آ رہی ہے یہ زمین میری ہے، لیکن میں ہی اعلان کر رہا ہوں کہ اپنی اس زمین کا مالک، اپنی اس زمین کا وارث میں نے اپنے نیک بندوں کو بنا دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ یہ کیوں کہتے ہیں داتا کی نگری، یہ کیوں کہتے ہیں اجمیر کی نگری؟ داتا کی نگری تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی زمین ہے۔ اجمیر کی نگری، خواجہ کی نگری کیوں کہتے ہیں؟ یہ زمین تو ساری اللہ کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ پٹوار خانے چلے جائیں، وہاں پہ فرد لکھیں، وہاں پہ جناب جا کے قانون گو کے پاس، تحصیلدار کے پاس جا کے اپنا نام زمین کا کروا کے کہتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، تو پھر بھی شرک نہیں ہوتا۔ ہم زبانی کلامی کہتے ہیں کہ لاہور داتا کی نگری ہے، اجمیر خواجہ کی نگری ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے اوپر اللہ کا قرآن ہمارے پاس دلیل کے طور پر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ لوگوں یہ زمین میری ہے لیکن اس کا وارث میں نے اپنے نیک بندوں کو بنا دیا ہے، اولیاء اللہ کو بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔